الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جھوٹے کا بیان ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ باب التیممی، تیمم کے بارے میں باب۔ من لم یجد الماء، جسے پانی نہ ملے، وہو مسافر، وہ مسافر ہو، او خارج المصری، یا شہر سے باہر ہو، بینہ و بین المصری میل او اکثر، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ فاصلہ ہو، یتیمم بالصعید، تو پاک مٹی سے تیمم کرے گا، لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی دلیل کی وجہ سے، فلم تجدوا ماء، جب پانی نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ وقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل کی وجہ سے، التراب طہور المسلم، مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، ولو الی 10 حجج، اگرچہ 10 سال تک ہو، اگرچہ یہ سلسلہ 10 سال تک قائم رہے، 10 سال تک اسے تیمم کرنا پڑے، تو مٹی جو ہے وہ اس کے وضو اور غسل میں کفایت کرے گی۔ ما لم یجد الماء، جب تک اسے پانی نہ ملے۔ والمیل هو المختار فی المقدار، شارح کہتے ہیں کہ میل کا جو یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے مقدار کے معاملے میں، وہ مختار ہے، مطلب اس کے بارے میں اور بھی قول ہیں کہ تیمم کی اجازت کتنے فاصلے پر ملے گی، لیکن مختار قول جو ہے وہ میل کا ہے۔ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْحَرْجُ، صاحب ہدایہ دلیل دے رہے ہیں میل کے مناسب فاصلہ ہونے کی، رعایتی فاصلہ ہونے کی، کیونکہ یہ اتنا فاصلہ ہے کہ جو حرج کو لاحق کر دے گا بدخول المصری، شہر میں داخل ہونے کے۔ اگر اس کو کہا جائے گا کہ بھئی واپس جا کے شہر میں وضو کر کے آؤ، تو وہ مسافر ہے، سفر پہ نکلا ہوا ہے، حرج میں پڑے گا۔ والماء معدوم حقیقتا، پانی حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ والمعتبر المسافت دون خوف الفوت، اور معتبر مسافت فوت کے خوف کے علاوہ ہے۔ یہ جو میل کی مسافت بیان کی گئی ہے، یہ اس وقت نہیں ہوگی کہ جب کوئی خوف کا معاملہ ہو، بلکہ بغیر خوف والی صورت کے، امن و امان والی صورت ہے، اس وقت بھی اس مسافت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ، کیونکہ حرج اس مسافت کی طرف سے آیا ہے۔ وہ جو مسافت رکھی گئی ہے بیسیکلی وہ مسافت ہی حرج پیدا کر رہی ہے، تو یہاں خوف کو مزید لانے کی، خوف کو مزید علت بنانے کی حاجت نہیں ہے۔ ولو کانا یجد الماء، اگر اسے پانی مل جاتا ہے، الا انہ مریض، مگر یہ کہ وہ مریض ہے، پانی موجود ہے لیکن ہے مریض، فخاف، اسے خوف ہے، ان استعمل الماء، اگر اس نے پانی استعمال کیا، اشتد مرضہ،
تو اس کا مرض زیادہ ہو جائے گا، یتیمم، تو یہ بھی تیمم کر سکتا ہے، اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا جی، لما تلونا، دلیل وہی آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کر دی ہے، وَلِأَنَّ الدَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الدَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ، کیونکہ مرض کے زیادہ ہونے کا جو نقصان ہے وہ پانی کی قیمت کے زیادہ ہونے کے نقصان سے بڑھ کر ہے۔ وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، اور ثمن الماء کی زیادتی، پانی کی قیمت کی زیادتی، یہ بھی تیمم کو مباح کر دیتی ہے، تیمم کو جائز کر دیتی ہے۔ فہذا اولا، تو پھر مرض کی زیادتی بدرجہ اولا تیمم کو جائز کرے گی۔ ولا فرقہ، اور کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بینا، اس کے درمیان، کہ ان یشتد مردہ بالتحرکی او باستعمالی، کہ مرض کی جو شدت پیدا ہو رہی ہے، مرض جو زیادہ ہو رہا ہے، وہ حرکت کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پانی کے استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ حرکت کی وجہ سے ہو رہا ہے تب بھی اسے رعایت ملے گی، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے تب بھی اسے رعایت ملے گی۔ اعتبر الشافعی خوف التلف، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرض کے حوالے سے تلف کے خوف کا اعتبار کیا۔ ہم نے کیا کہا کہ مرض زیادہ ہو جائے، مرض زیادہ ہونے کا خوف ہو، زیادتی مرض کا خوف ہو، تو تیمم جائز۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عضو کے ضائع ہونے کا خوف، مرض بھلے بڑھتا ہے، عضو ضائع نہیں ہوتا، تو تیمم کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عضو کے ضائع ہونے کا خوف بنتا ہے تو پھر تیمم کی اجازت ملے گی۔ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِ، ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو موقف ہے، یہ نص کے ظاہری الفاظ سے رد ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے جی، نص کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے یہ موقف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رد ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ، اگر جس پر غسل لازم ہے اسے خوف ہوا، ان اغتسل، کہ اگر وہ غسل کرے گا، این یقتلہ البرد، تو سردی اسے مار ڈالے گی، او یمردہ، یا اسے مریض بنا دے گی، یتیمم بالصعید، تو پاک مٹی سے تیمم کرے گا۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَ، یہ حکم شہر کے باہر ہونے کی صورت میں ہے۔ دلیل وہی ہے جو ہم شہر کے باہر ہونے کی پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ، اگر یہ شخص شہر میں موجود ہے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اب بھی حکم اسی طرح ہوگا، یعنی اگر اس کو سردی سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہے تو تیمم کرے گا۔ خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے، ہما یقولانی، صاحبین فرماتے ہیں، ان تحقق هذه الحالت نادر فی المصری، کہ اس صورتحال کا ثابت ہونا شہر کے اندر نادر ہے، بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ لا یعتبر، لہذا
اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو جو معاملات شاذ و نادر ہوتے ہیں شریعت میں ان پر احکام جاری نہیں ہوتے۔ وَلَهُ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس موقع پر دلیل یہ ہے کہ ان العجز ثابت حقیقتا، کہ عجز حقیقت میں ثابت ہے۔ فلا بد من اعتبارہ، تو اس کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ نادر ہی ہے، 10 سال میں ایک مرتبہ ایسی صورتحال آئی ہے کہ شہر میں اس طرح کی کیفیت بن گئی ہے کہ اب اگر کوئی غسل کرتا ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، اگرچہ نادر ہے تو نہ۔ تو جب ایک چیز ہے، ایک صورت پائی گئی، تو پھر اس کا اعتبار کرنے، لا بد من اعتباری، اس کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ ہم یہ تھوڑی بول رہے ہیں کہ آپ اس صورت کو رکھ کے مستقل رعایت دے دیں کہ جب بھی سردی آئے بھلے خوف ہو نہ ہو آپ تیمم کر لو۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے۔ والتیمم، تیمم کا طریقہ، ضربتانی، دو ضربیں ہیں، یمسحو بھی احداہما وجہہ، تیمم کرنے والا ان میں سے ایک ضرب کے ساتھ اپنے چہرے کا مسح کرے گا، وبالاخری، اور دوسری ضرب کے ساتھ یدیہ الی المرفقین، اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرے گا، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی دلیل سے، التیمم ضربتانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیمم دو ضربیں ہیں، ضربۃ للوجہ، ایک ضرب چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین، ایک ضرب ہاتھوں کے لیے، وینفض یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑے گا، بقدر ما یتناثر التراب، اتنی مقدار میں کہ مٹی کا اثر رہ جائے، اس طرح ضرب لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جھاڑے گا کہ مٹی کا کچھ نہ کچھ اثر، یتسا کیا ہے، یتناثر، مٹی کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پر رہ جائے۔ کیوں جھاڑنا کیوں ہے؟ کئی لا مسلطن، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ مٹی وہ اپنے منہ پہ مل لے، تو مسلح کسی صورت بن جائے، چہرے کو رنگنے والا بن جائے۔ اچھا جی، والحدث والجنابۃ فیہ، سوری، لا بد من الاستیعاب فی ظاہر روایتی، ظاہر روایہ میں جس عضو کو مسح کرنا ہے، چہرے کا مسح کرنا ہے یا ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، جس عضو کا مسح کرنا ہے اس کا گھیرنا، استیاب، اس کا گھیرنا ضروری ہے۔ جب ہاتھوں کا انگلیوں سے کوہنیوں تک مسح کرنا ہے
تو انگلی سے کوہنی تک کا سارا حصہ، ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا، اس پر سے وہ ضرب والا ہاتھ گزرنا چاہیے، اس پر وہ ضرب والا ہاتھ مس ہونا چاہیے، استیاب ضروری ہے، پورے اس عضو کو گھیرنا ضروری ہے۔ لقیامی مقام الوضوئی، تیمم کے وضو کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے۔ وضو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک رونگٹا بھی پانی بہنے سے رہ گیا تو وضو ادا نہیں ہوگا، تو یہ بھی چونکہ اسی کے قائم مقام ہے، لہذا اس میں بھی پورے اس کو گھیرنا ضروری ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالُوا يُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ انگلیوں کا خلال بھی کرے گا، وَيَنزُلْ خَاتَمَ، انگوٹھی بھی اتارے گا، لِيَتُمَّ الْمَسْحُ، تاکہ مسح کا جو حکم ہے وہ مکمل ہو، پورا ہو، تام ہو۔ والحدث والجنابۃ فیہ سواء، تیمم کے معاملے میں حدث اور جنابت برابر ہے۔ وکذا الحیض والنفاس، اسی طرح حیض اور نفاس بھی برابر ہیں، حدث کے لیے بھی وہی تیمم ہوگا، جنابت کے لیے بھی، حیض کے لیے بھی وہی تیمم ہوگا، نفاس کے لیے بھی۔ لما رویہ، کیونکہ روایت کیا گیا کہ انا قوما جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وقالو انا قوم نسکن ہذہ الرمالہ، رمالہ، انہوں نے عرض کی کہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ایسی قوم ہیں جو اس ریگستان میں، اس صحرا میں رہتے ہیں، ولا نجد الماء شہرا او شہرین، ہم پانی ایک ایک دو دو مہینے نہیں پاتے، وفین الجنب والحائض والنفساء، ہم میں جنبی بھی ہوتے ہیں، جنابت کا بھی شکار ہوتے ہیں لوگ، حیض کی کیفیت سے بھی گزرتے ہیں، نفاس کی کیفیت سے بھی گزرتے ہیں۔ فقال علیکم بِأَرْضِكُمْ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اپنی زمین لازم ہے، اپنی زمین کو لازم کر لو، اپنی زمین پر لزوم اختیار کر لو۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بِكُلِّ مَا مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، یعنی طرفین کے نزدیک، تیمم جائز ہوتا ہے ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہو، جس کا تعلق زمین کی جنس سے ہو، کترابی، جیسا کہ مٹی، ورملی، اور ریت، والحجری، پتھر، والجسی، چونا، ون نورتی، جسی گچ، نورتی چونا، والکحلی سرما، والزرنیخی ہڑتال۔ قال ابو یوسف لا يجوز الا بالتراب والرمل، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم صرف مٹی اور ریت سے جائز ہوتا ہے۔ قال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا يجوز الا بالتراب المنبت، کہ تیمم جو ہے وہ صرف زرخیز مٹی، اگانے والی مٹی،
زرخیز مٹی سے ہوتا ہے. ہوا روایت عن ابی یوسفہ. امام شافعی والا جو یہ مذہب ہے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت بھی ہے. ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی تراب منبت والا ہے. دلیل کیا ہے تراب منبت کی؟ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، فتیمموا صعیدا طیبا. اب سعیدن طیبن کے معنی کیا کرتے ہیں؟ ای ترابن منبتن، یعنی اگانے والی مٹی. قالہ ابن عباس، سعیدن طیبن کے معنی ترابن منبتن کس نے کیے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غیر ان ابا یوسف زاد علیہ الرمل. اچھا، جو ایک قول امام یوسف کا رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پہلے گزرا ہے، اس میں آپ نے ریت کا بھی اضافہ کیا ہے، ریت کو زیادہ کیا ہے. اب ان کی یا ریت کا اضافہ کرنے میں دلیل کیا بنے گی؟ تراب منبت کی دلیل تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہو گئی. صحیح ہے. کلیئر ہوئی بات؟ جی جی صحیح ہے. اچھا، تو پھر رمل کا جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اس کے لیے کیا دلیل ہوگی؟ بالحدیث الذی رویناہ. ابھی ابھی جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی. کچھ حضرات آئے تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عرض کی تھی کہ ہم تو ریگستانوں میں رہتے ہیں، ایک ایک دو دو مہینے تک پانی نہیں ملتا. تو وہ ریگستان میں رہتے ہیں، ریگستان میں ریت ہوتی ہے. اس حدیث کو دلیل بنا کے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریت بھی لے لی کہ چلیں تراب منبت کے ساتھ ریت سے بھی وضو کرنا جائز ہوگا. لہما طرفین کی دلیل کیا ہے؟ ان الصعید اسم لوجہ الارض. طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سعید زمین کی سطح کا نام ہے. سعید زمین کی اوپری حصے کا نام ہے. کیوں اوپری حصے کو سعید کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لسعودہ، سمیہ بہ لسعودہ. سعید کے ساتھ وجہ ارض کا نام رکھا گیا، زمین کے اوپری پرت کا نام رکھا گیا لسعودہ، اس حصے کے اوپر ہونے کی وجہ سے. سعود کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اونچا. والطیب یحتمل الطاہرہ. دوسرا لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا سعیدن طیبن، طیب جو ہے یہ پاک کا احتمال رکھتا ہے، اس کا مطلب ہوگا پاک. فحمل علیہ، لہذا اسے طاہر پر محمول کیا جائے گا، پاک پر محمول کیا جائے گا. لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِمَوْضِعِ الطَّہَارَةِ، کیونکہ پاک چیز ہی طہارت کے موقع پر زیادہ بہتر ہوتی ہے، زیادہ لائق ہوتی ہے. مٹی کو استعمال پاکی کے لیے کرنا ہے نا. وہ پاک ہوگی تو پاک کرے گی، وہ خود ہی پاک نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے، الیک یہی ہے کہ پاکی کے موقع پر طیب کا مطلب پاک لیا جائے اور پاک مٹی کو شرط رکھا جائے تیمم کے لیے. وَهُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ او ہوا مراد بالاجماع. یا پھر اس کی دلیل یہ بھی دے سکتے ہیں کہ طیب میں جو ہے وہ بالاجماع پاک ہی مراد ہے. کوئی بھی امام جو ہے وہ ناپاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت تو نہیں دیتے. تو یوں گویا کہ اجماع ہو گیا ائمہ مذاہب کا کہ
جس مٹی سے تیمم کرنا ہے وہ پاک، تو طاہر کے معنی پاک لینے پر گویا کہ اجماع ہو گیا۔